قدر میرے محترم بھائی دوستو، میں نے جو مسئلہ اٹھایا ہے یہ قرآن کا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ہے۔ اب میں بڑا پریشان بھی ہوں، روتا بھی ہوں۔ اے اللہ، تیری انسانیت ہے، تیرے بندے ہیں، اور کیا ہو گیا علماء کو؟ ہر عالم، میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر عالم کہے گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، تو محترم پھر میری آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ مجھے بڑا دکھ افسوس ہوتا ہے۔ بڑی بڑی محترم جو جماعتیں ہیں، ان کے بڑے جو شخصیت ہیں، ذمہ دارانہ شخصیت، میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں ان سے، لیکن وہ محترم اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی ہے محترم کے 14ویں صدی ہے، اور کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہ جو علماء کے اندر، مولویوں کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، حسد، کیا یہ بات تو نہیں ہے بھائی؟ اگر ایک ٹھیک ہے محتمم ہے یا وہ ذمہ دارانہ شخصیت ہے جماعت کا بھائی، تو وہ بھی کھانا کھاتا ہے۔ ہم اگر جماعت کو فالو کرنے والے بھی ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اگر ہم اس کے موقف کو، جناب اس کے عقیدے کو مانتے ہیں، اس کی بات کو، تو اس کو تو ہمیں ہماری بات کو محترم ماننا چاہیے۔ اور لیکن افسوس ہے کہ گروپوں میں، بڑے بڑے پاکستان کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ہر گروپ میں جا کے بات کروں، میرے ہر مسلمان تک بات پہنچ جائے، اور ان میں بھی کافی آدمیوں کی ایسوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور محترم باقی افسوس ہوتا ہے علماء پہ، اور وہ علماء جو کہ جماعتوں کے ذمہ دارانہ شخصیت ہیں۔ خدا را، اب آپ نے اپنی اپنی جماعت کی طرف دیکھ رہے ہو نا، آپ یہ تو دیکھ رہے ہو کہ یہ جو بندہ ملک پاکستان کا ہے اور مسلمان ہے، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ان ربکم اللہ الذی والی آیت وہ جناب محترم پیش کر رہا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں، دو پیش کر رہا ہوں۔ من اتعرف فسألہ عن شیء لم تقبل صلاته 40 یوما، اور من اتعرف او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے بتاؤ اب علماء کرام، میں آپ سے مخاطب ہوں، خدارا اگر آپ نے اپنی جماعت کو دیکھنا ہے، یا اپنی محتمین کو دیکھنا ہے، یا اپنے محترم بندوں کو دیکھنا ہے، تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ میں نے اور آپ نے، میں نے آپ کو نشاندہی کروا دی ہے۔ 14ویں صدی ہے، اور اس میں اس وقت یہ فتنہ بنا ہوا ہے محترم۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، دیہات میں دیکھ لیں، شہر میں دیکھ لیں، اور پنجاب لیول پہ دیکھ لیں، وفاق لیول پہ دیکھ لیں، پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ لوگوں سے لاکھوں روپے لوٹتے ہیں۔ اور میں اگر مسلمان ہونے کے ناطے، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، اور میں نے وہ تمام علم اگر پڑھے ہیں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، تو محترم میں علماء سے نشاندہی کروا رہا ہوں کہ بھائی اللہ رب العزت نے منع فرمایا قرآن پاک کے اندر، اور یہ باطل ہے سارے، اور آپ بھی کہیں گے باطل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہوتے ہی صحاب الرصدہ سورہ جن کے آپ ترجمہ پڑھ لیں محترم، آپ بھی کہیں گے، ہر مسلمان کو کہیں نا محترم بھائی، عام گروپوں کے اندر ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا محترم۔ علماء سے میری گزارش ہے، خدا را ہاتھ جوڑ کے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ افضل ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، اس سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو محترم واجب القدر، میں اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، شعبدہ بازی کی طرف نہیں، میں اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، کہن کی طرف نہیں، میں اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، نجومی اور ستارہ پرست کی طرف نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ستارہ پرست کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ جو دن بتاتے ہیں پاکستان ملک کے اندر، پاک سرزمین پہ شیطان کا کلام بتاتے ہیں، اور ہم وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کا ترجمہ بول گئے۔ تو اب علماء کی ذمہ داری ہے نا محترم، کہ میں اگر آپ کا شاگرد آپ کو نشاندہی کروا رہا ہوں، اب آپ نے خدا را جماعت کو نہیں دیکھنا کہ میں کس جماعت کا ہوں اور میرا فلاں فلاں جماعت سے تعلق ہے، آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس آیت کو دیکھنا ہے۔ اور من اتعرف فسألہ عن شیء لم تقبل صلاته 40 یوما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمان مصطفیٰ کو دیکھنا ہے آپ نے، اور میری آواز کو دنیا کے ہر کونے تک، ہر مسلمان تک، بلکہ ہر آدمی تک پہنچ جائے، تو کتنے ایسے بندے ہوں گے جو کہ ان کے لاکھوں روپے بچیں گے۔
اور وہ جو تمام چیزیں میں دکھاتا ہوں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور مجھے فون کرتے ہیں، کر سے فلاں فلاں بندے نے لاکھوں روپے لیے یہ کام ہمیں دکھا کے آنڈے والا، اور یہ کپڑا بڑھا کے، یہ نشان بڑھا کے، بھائی یہ ساری شبدہ بازی ہیں۔ آپ کا بھائی اس لیے کلپ رہا ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اور مسلمان کو چاہیے موت کی تیاری کرنی، اور میں موت کی تیاری کر رہا ہوں بھائی، میرا سوشل میڈیا پہ آنا موت کی تیاری ہے۔ اور یہ تمام نجومی کہن شبدہ باز علماء خدا را سمجھ لیں، یہ نہیں کہ ایک دو دن کے لیے یا میں بھاگ گیا ہوں میں بھاگ جاؤں گا، میرے پاؤں کوئی ریت کی دیوار کے اوپر نہیں ہے محترم، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی سمجھدار ہیں، خدا را اپنی محتمیت کو چھوڑیے، اپنی ذمہ دارانہ شخصیت کو ایک طرف چھوڑیں، خدا را قرآن کو سامنے رکھیں، فرمان مصطفیٰ کو سامنے رکھیں، اٹھیں اور میری آواز کو پوری دنیا کے ہر کونے تک پہنچاؤ۔ میرے اوپر بھی فرض ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہے اس کے اوپر فرض ہے، لیکن علماء پر زیادہ فرض ہے۔ غور کرو میری بات پر بھائی، میں آپ کو نشاندہی کروا رہا ہوں، اگر کوئی نجومی دلیل لائے تو میں حاضر ہوں۔ قاری یعقوب حمزہ ماہر جو کہتا ہے اپنے آپ کو، میں تو کمزور سا بندہ ہوں، میں حاضر ہوں، اگر کوئی دلیل دے نجومی کہن، کوئی ایک من گڑھ دلیل ہے ہی نہیں ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا نا، پھر آپ ملک پاکستان کے اندر یہ نہیں بیٹھے گا نجومی، اگر آپ میری آواز کو اٹھاؤ گے کتنا فائدہ ہوگا۔ بات کہی اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا صرف اللہ، غریب نواز صرف اللہ، لاجپال صرف اللہ، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف اللہ، اور میرے بھائیوں دستگیری کرنے والا صرف اللہ، عزت دولت شہرت دینے والا صرف اللہ، غمنامی فخر دینے والا صرف اللہ، تندرستی بیماری عزت شہرت دولت اور یہ سب کچھ دنیا کے اندر انسان کے ساتھ جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ خدا را علماء کرام آپ کے اوپر بھی فرض ہے، عوام کو بتا دو ترجمہ، اور عوام کے اوپر بھی فرض ہے، وہ خود سمجھتی ہے یہ ترجمہ کیا ہے۔ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ مجھے جو شر آئے گا، خیر آئے گی، مجھے خوشی آئے گی، غمی آئے گی، بیماری آئے گی، تندرستی آئے گی، مجھے سر میں درد ہوگا، مجھے بیماری آئے گی، کینسر ہوگا، فالج ہوگا، مجھے جادو ہوگا، جنات ہوگا، وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یا اللہ تیری طرف سے ہوگا، اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر دور کس نے کرنا ہے؟ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر انسان کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ہے تو بھائی قسمت کو کھوٹی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی کھری کرنے والا ہے، اللہ ہی کھوٹی کرنے والا ہے۔ محترم آپ کا بھائی آپ کے سامنے انشاءاللہ حق کی آواز لگاتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کی بھی دنیا آخرت بنے گی، محترم میرا بھی فائدہ، میری آخرت بنے گی، اور آپ چاہے میری بات کو آگے پہنچاؤ نہ یا نہ پہنچاؤ، آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، میں نے آپ کو نشاندہی کروا دی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔